السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. کنسیپٹ آف ویلیو بلیف. یہ ہمارے پاس FON کی PPT ہے مصباح خان کی، جو ڈو کی PPT ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر کی PPT ہے. ہم آج اس ویڈیو میں جو ہے اس کو کور کریں گے. تو آگے بڑھتے ہیں آبجیکٹیوز کی طرف. یہ ہمارے پاس کچھ آبجیکٹیوز ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دس لرنر ول ایبل ٹو، لرنر جو ہے وہ سیکھ جائے گا. کیا چیزیں سیکھ جائے گا؟ وہ اس چیزوں کو ڈیفائن کرنا سیکھ جائے گا. ڈیفائن ویلیو بلیف پیٹرن، ایکسپلین ہاؤ بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو ویلیوز، آئیڈینٹیفائی سورس آف پروفیشنل نرسنگ ویلیوز، apply cultural and developmental perspective when identify values, examine values conflict and resolutions in nursing care situations. ان تمام آبجیکٹیو کو ہم ون بائی ون جو ہے اس ویڈیو میں کور کریں گے. آئی ہوپ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملے گی. اور اگر آپ کو اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا ہے BSN کے حوالے سے یا میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. اور ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور ایک لائک دیا کریں، کیونکہ ایک ویڈیو کو بنانے میں کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے میرا. تو بنا ٹائم ضائع کیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو دیا ہے یہ کچھ چیزیں حوالے دی ہے. موسٹ پیپل ویلیوز تھنگز لائک فیملی، مطلب کہ زیادہ تر لوگ کس چیز کو جو ہے وہ ویلیو دیتے ہیں؟ فیملی، فرینڈز، گڈ ہیلتھ، ہیونگ اے سکسیزفل اینڈ سیٹسفائنگ کیریئر، فائنینشیل سیکیورٹی، ہونیسٹی اینڈ ہیلپنگ ادر. مطلب کہ زیادہ تر لوگ جو ہے ان چیزوں کو ویلیوز وغیرہ دیتے ہیں. آپ کس چیز کو ویلیو دیتے ہیں؟ تھنک اباؤٹ واٹ میک یو فیل ہیپی، مطلب کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ خوش کرتی ہے، کمفرٹیبل کرتی ہے، سیٹسفائنگ اور گڈ، یا آپ کو اچھا کرتی ہے. اباؤٹ یور سیلف، اپنے بارے میں. لسٹ ٹو تھنگز دیٹ یو ویلیو آن یور نوٹس. what influences your values, choose two and added them to your notes. مطلب کہ دو چیزیں آپ کو، جو چیزیں آپ کو خوش کرتی ہے، سیٹسفائی کرتی ہے، اچھی لگتی ہے، یا آپ جس چیز کو ویلیو دیتے ہیں، کوئی بھی ایسی دو چیزیں وہ اپنے ساتھ اپنی ایک نوٹ بک میں لکھ لیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. وٹ آر یور ویلیوز، کہ آپ کی ویلیوز جو ہے کیا، آپ کی قدر کیا ہے، پروفیشن وغیرہ آپ کا کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. سکسیس، لرننگ، پیشنٹ، لویلٹی، ہیپینس، پیس، ہیلتھ، ایڈونچر، لو. مطلب کہ ان چیزوں میں سے آپ کس چیز کو زیادہ ویلیو وغیرہ دیتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. ویلیوز کی ڈیفینیشن ہمارے پاس آئی ہے کہ ویلیو جو ہے وہ کیا چیز ہے. ویلیو از اے بلیف اباؤٹ دا ورتھ آف سم تھنگ. مطلب کہ یہ آپ کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، آپ کا یقین ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں. اباؤٹ وٹ میٹرز، کسی بھی کوئی چیز کے بارے میں آپ کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک بلیف ہوتا ہے. ڈیٹ ایکٹ ایز اے اسٹینڈرڈ ٹو گائیڈ ونس بیہیویئر، کے مطلب کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے، یا اس چیز کو آپ ویلیو دیتے ہیں، یا آپ کی بیہیویئر کو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوتی ہے آپ کے بیہیویئر کے لیے. ویلیوز آر فریلی چوزن، یہ آپ فریلی جو ہے آپ اس کو منتخب کر سکتے ہیں، چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کے طور پہ اس میں دیا ہے کہ پیپل ہولڈ ویلیوز اباؤٹ ورک. مطلب کہ زیادہ تر لوگ جو ہے کس چیز کو ابھی ویلیو دیتے ہیں؟ وہ اپنے کام کو جو ہے ویلیو دیتے ہیں، فیملی کو، ریلیجن کو، پولیٹکس جو ہے پولیٹکس کو ویلیو دیتے ہیں، منی یا ریلیشن شپ، مطلب کہ پیسے یا ریلیشن شپ وغیرہ، ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ تر ویلیو دی جاتی ہے یا دیتے ہیں لوگ. تو آگے ہمارے پاس ہے بلیف مطلب کہ عقیدہ، یقین آپ کا جو ہے. بلیف آر انٹرپریٹڈ اور کنکلوژن دیٹ پیپل ایکسیپٹ ایز ٹرو. مطلب کہ جو آپ کا عقیدہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس میں بات کی رہی یہ ہے کہ لوگ اپنے عقیدے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو سچ مانتے ہیں. مطلب کہ اپنے جو بھی عقیدہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ جو ہے وہ سچ اس کو مانتے ہیں. دے آر بیسڈ مور آن فیتھ دین آن فیکٹ. مطلب کہ زیادہ تر وہ فیتھ کو جو ہے وہ مطلب کہ یقین کرتے ہیں کہ مطلب کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا. جیسے کہ اگر ہم ایسا، زیادہ تر ایسے لوگ مطلب کہ بیس کرتے ہیں، یا لوگ یہ بولتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ضرور بضرور وہ برا ہوگا. تو اس چیز پر جو ہے وہ زیادہ تر لوگ یقین کرتے ہیں. مطلب کہ فیکٹ پر زیادہ یقین نہیں کرتے، فیتھ پر، اپنی ایمان وغیرہ پر، اس پر زیادہ یقین کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے اس میں دیا ہے.
اس میں دیا ہے کہ مطلب کہ ایٹ اے ہیلتھی بیلنس ڈائٹ ٹو بوسٹ یور انرجی لیول، امپروو یور باڈی امیج بائی ایکسرسائزنگ ریگولرلی، پریکٹس پازیٹیو سیلف ٹاک، فیل ہیپر اینڈ مور آپٹیمسٹک بائی گیٹنگ پراپر سلیپ۔ کہ مطلب کہ ایک آپ اچھا کھانا وغیرہ کھائے، کچھ لوگ ان چیزوں کو ویلیو وغیرہ دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی انرجی جو ہے اس کو بوسٹ کرے، اس کو بڑھائے۔ یا اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے اپنے باڈی وغیرہ کو زیادہ تر جو ہے وہ باڈی امیج کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ ریگولر کرتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو پریکٹس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب کہ پازیٹیو اچھی باتیں کر کے آپ اپنے ساتھ ایک پریکٹس کر سکتے ہیں، بلیو جو ہے ایک عقیدہ یقین بنا لیتے ہیں کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، یا آپ اچھی نیند جو ہے لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دی ہے۔ ابھی بلیو کے حوالے سے، بلیو ڈونٹ نیسیسرلی انوالو ویلیوز، مطلب کہ بلیو میں ضروری نہیں کہ ویلیوز بھی جو ہے اس کی کسی چیز کے اس میں ویلیو وغیرہ بھی ہو۔ فار ایگزامپل دا اسٹیٹمنٹ، اس میں کوئی ایک ایگزامپل دیا ہے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، اف آئی اسٹڈی ہارڈ آئی ول گیٹ اے گڈ گریڈ، مطلب کہ اگر میں سخت محنت کروں گا تو میں جو ہے اچھے گریڈ کے ساتھ پاس ہو جاؤں گا۔ ایکسپریس اے بلیو ڈز ناٹ انوالو اے ویلیو، اس نے بلیو کے حوالے سے دی ہے کہ اس کا یقین ہے کہ اگر میں سخت محنت کروں گا تو میں اچھے گریڈ سے جو ہے وہ پاس ہو جاؤں گا یا پاس کر لوں گا، لیکن اس میں کوئی ویلیو وغیرہ نہیں ہے، مطلب کہ اس میں کوئی بھی ویلیو وغیرہ اس نے ایڈ نہیں کیا ہے۔ بائی کنٹراسٹ اگر اس کے برعکس دیکھیں، مطلب کہ اس کے اپوزٹ دیکھیں، دا اسٹیٹمنٹ، ایک دوسری اسٹیٹمنٹ دی ہے، اسی اسٹیٹمنٹ کو دوسرے طریقے سے دیا گیا ہے کہ گڈ گریڈز آر ریئلی امپورٹنٹ ٹو می، کہ اچھے گریڈ جو ہے میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آئی مسٹ اسٹڈی ہارڈ، اور میں اس کے لیے مطلب کہ سخت محنت کروں گا، سخت کوشش جو ہے وہ کروں گا تاکہ میں اچھے گریڈ سے پاس ہو جاؤں، یا اچھے نمبر مجھے چاہیے، اس لیے میں اچھے مطلب کہ سخت محنت کروں گا۔ انوالوز، اس میں دونوں چیزیں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، بوتھ ویلیو اینڈ بلیو، مطلب کہ اس میں دونوں چیزیں انوالو ہیں، ویلیو بھی اور بلیو دونوں چیزیں اس میں انوالو ہے، مطلب کیونکہ اس کو ایک اچھا گریڈ چاہیے تبھی وہ اچھی محنت کرے گا، اور اس کو جو ہے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یا بہت زیادہ اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں دونوں چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں ویلیو بلیف پیٹرن۔ ویلیو بلیف پیٹرن ہمارے پاس کیا ہے؟ دا ویلیو بلیف پیٹرن از ون آف دا اسیسمنٹ پیٹرن ان اے کلائنٹ ڈسکرائب ان گورڈن 11 فنکشنل ہیلتھ پیٹرن۔ 11 فنکشنل ہیلتھ پیٹرن میں اس کو ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ ہیلتھ مطلب کہ ویلیو بلیف پیٹرن جو ہے یہ ایک کلائنٹ، ایک پیشنٹ کے اسیسمنٹ پیٹرن میں اس کو جو ہے ایڈ کیا گیا ہے۔ اٹ فوکس آن دا پرسن ویلیو اینڈ بلیف، یہ مطلب کہ کس چیز پر فوکس کرتا ہے؟ ایک پرسن یا ایک انڈیویجول کے ویلیو اور بلیف پر جو ہے وہ زیادہ تر فوکس کرتا ہے یا غور و فکر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو ویلیوز۔ بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو ویلیوز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر ریلیٹڈ ویلیوز کیا ہے۔ ویلیوز فرام دا بیسز آف ہاؤ وی سی ourselves as individual, how we see others and how we interact the world in generally۔ اس نے ویلیو کو مطلب کہ بیسس کے طور پر ایڈ کیا گیا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یا ہم دوسروں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یا دنیا کو ہم کس نظر سے جنرلی دیکھتے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ ویلیوز آر ٹرانسمیٹڈ اینڈ لرن تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیرینس، مطلب کہ ویلیوز کو جو ہے ایک دوسرے سے ٹرانسمٹ بھی ہو سکتی ہے یا ٹرانسمٹ بھی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، اور اس کو جو ہے وہ آبزرویشن کے تھرو بھی جو سیکھ سکتے ہیں، یا ایکسپیرینس کر کے بھی ان چیزوں کو جو ہے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ویلیوز کو جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے یا سیکھ جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں ویلیوز گائیڈ بیہیویئر۔ جو ہمارے ویلیوز ہے وہ گائیڈ کرتی ہے کس چیز کو؟ بیہیویئر کو وہ گائیڈ کرتی ہے۔ دے آر ہائیلی ریلیونٹ ٹو اسٹیبلشنگ آور انڈیویجویلٹی اینڈ ہیلپنگ ایکسپلین آور ایکشن، کے مطلب کہ وہ ہمارے ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ ایکشن کو جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے ایکسپلین کرنے میں کہ کس طرح سے وہ کام پرفارم کرنا چاہیے، اور ہائیلی جو ہے ریلیونٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس میں ایگزامپل دیے کہ فار ایگزامپل اے پرسن ہو ویلیو ہیلتھ از مور لائکلی ٹو ڈیولپ ڈیلی ریچولز اینڈ لانگ ٹرم ہیبٹس دیٹ انہینس دا ہیلتھ اینڈ جنرل well-being than people who don't do۔
ایک بندے کی ایگزامپل دی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو جو اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے ویلیو دیتا ہے, جو ڈیلی روٹین کے ساتھ ڈیلی ایکسرسائز وغیرہ یا جو بھی ہیبٹ وغیرہ ہے وہ اچھی ہیبٹ اس نے مطلب کہ وہ اچھے ہیبٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے, اچھا کھانا وغیرہ لا رہا ہے, ایکسرسائز وغیرہ کیا کر رہا ہے, جو بھی اچھی مطلب کہ روٹینز جو بھی ڈیلی روٹینز ہے وہ پورا جو ہے وہ اچھا ہے, تو اس کا ہیلتھ بھی جو ہے اس کے مقابلے اچھی ہوں گی بنسبت دوسرے لوگوں کے جو یہ کام جو ہے یا ڈیلی روٹین پرفارم نہیں کر رہے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں نو وائس نرسنگ اسٹوڈنٹ از ٹاک اباؤٹ دا مورل ویلیوز ایتھکس آف نرسنگ وچ دین الٹیمیٹلی چینج دا بیہیویئر اینڈ اسکل آف نرسز. مطلب کہ ایک نرسنگ کا اسٹوڈنٹس اگر ایک نرسنگ میں پہلے فرسٹلی آتا ہے تو اس کو اس کے ایتھکس اور ویلیوز کے حوالے سے گائیڈ کیا جاتا ہے, تبھی وہ آگے جا کے اس کے بیہیویئر میں جو ہے وہ چینجز وغیرہ آ جاتی ہے اور اس کے اسکل کے نسبت جو ہے وہ ایک نرس بن جاتا ہے اور اس کو تمام ایتھکس وغیرہ یا نرسنگ کی ویلیوز وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں ویلیوز کلیریفیکیشن. ویلیوز کلیریفیکیشن از اے پروسیس ان وچ پیپل آئیڈینٹیفائی ایگزامن اینڈ ڈیولپ دیئر اون ویلیوز. ویلیوز کلیریفیکیشن جو ہے وہ ایک پروسیس ہے وچ پیپل آئیڈینٹیفائی, جس میں لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ایگزامن کرتے ہیں اور اپنے ویلیوز کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں, بناتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فیزز آف ڈیولپنگ ویلیوز, کہ ہمارے پاس کیا کیا فیزز ہے جس میں ہم ویلیوز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سائمن اینڈ کلارک 1975 سجیسٹ دیٹ پیپل ارائیو ایٹ دیئر اون ویلیوز تھرو. کس چیز کے حوالے سے وہ ان لوگوں نے کیا بات کی ہے, ان تین چیزوں کو کرتے ہوئے اپنی ویلیوز کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے, ان تین جو ہے وہ فیزز کے حوالے سے. نمبر 1 پہ ہمارے پاس دیا ہے چوزنگ کے حوالے سے, کہ وہ جو ہے کچھ بھی منتخب کر سکتا ہے, چوز کر سکتا ہے. بلیوز آر سلیکٹڈ فریلی, دیٹ از وداؤٹ کوئن فرام امنگ الٹرنیٹیوز. دا چوزن اسٹیپ انوالوز انالائسس آف دا کانسیکوینسز آف ویریس الٹرنیٹیوز. مطلب کہ وہ فریلی جو ہے اس کے بلیو ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ فریلی منتخب کر سکتا ہے, یا اس کا الٹرنیٹیو جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیپ پر کسی بھی اسٹیپ پر وہ انالائز کریں تو وہ فریلی جو ہے اس کا الٹرنیٹیو وغیرہ چوز کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ منتخب کر سکتا ہے, سلیکٹ کر سکتا ہے. پریزنٹ جو ہے انعام کو کہتے ہیں دا بلیوز ڈیٹ آر سلیکٹڈ آر چیریسڈ پرائز. اس کا مطلب ہے جن عقائد کا انتخاب کیا ہے, جن چیزوں کو اس نے سلیکٹ کیا ہے, وہ قابل قدر اس کے لیے ہونی چاہیے, اس کی قدر اس کو ہونی چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایکشن. دا سلیکٹڈ بلیوز آر ڈیمونسٹریٹڈ کنسسٹنٹلی تھرو بیہیویئر. مطلب کہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے, اس کا عقیدہ اس ذریعے پر ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی چیز کرے, کوئی بھی کام کرے, مستقل طور پر ظاہر کیا جاتا ہے. کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کے ایکشن سے پراپر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے, ظاہر ہوتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹل آف ویلیوز. این انڈیویجول از ناٹ بورن ود ویلیوز, کہ ایک انڈیویجول جو ہے یا ایک پرسن جو ہے یا ایک لڑکا جو ہے, بچہ جو ہے, وہ ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. ریدر ویلیوز آر فارم ڈیورنگ اے لائف ٹائم فرام انفارمیشن فرام دا انوائرمنٹ, فیملی اینڈ کلچر. مطلب کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی بھی ویلیوز وغیرہ نہیں ہوتی, بلکہ وہ ماحول کے ساتھ یا فیملی یا کلچر سے انفارمیشن جو ہے لائف ٹائم لیتا ہے. مطلب کہ اپنی لائف ٹائم میں وہ پوری زندگی جب وہ گزارتا ہے تو اسے اپنی ویلیوز وغیرہ خود بنانی پڑتی ہے, خود ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. بنی بنائی ہر کسی کے منہ میں جو ہے وہ سونے کی چمچ نہیں ہوتی. تو نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں ڈیولپنگ آف ویلیوز کے آگے. ہم دیکھتے ہیں چلڈرن آبزرو دا ایکشنز آف ادر دے کوئکلی لرن. مطلب کہ جو بچے ہیں وہ دوسروں لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں کام کرتے ہوئے, اور وہ جلدی سے وہ سیکھ جاتے ہیں. وٹ ہیز ہائی اینڈ لو ویلیوز فار فیملی ممبرز ایف دا پیرنٹس اسپینڈ اے گڈ پورشن آف ایچ ڈے کوکنگ اینڈ دا فیملی. مطلب کہ وہ اپنی فیملی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی فیملی میں کس کی قدر زیادہ ہے اور کس کی ویلیو وغیرہ جو ہے وہ کم ہے, اور اگر اس کے والدین جو ہے اچھا وقت گزارے کوکنگ میں, کھانا پکانے میں اور اپنی فیملی کے ساتھ. فیملی اسپینڈز اے لانگ ٹائمز ایٹنگ اینڈ ٹاکنگ ایٹ دا ٹیبل. دا چلڈرنز لرن ٹو ویلیو
فوڈ اینڈ دا گڈ ٹائمز اٹس ریپریزنٹ. مطلب کہ اگر وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ٹیبل پر، کھانے کے ٹیبل پر اگر وہ زیادہ باتیں وغیرہ کرتے ہیں تو بچے وہ سیکھ جاتے ہیں کہ کھانے وغیرہ کی ویلیو یا ایک اچھا ٹائم جو ہے وہ کس طرح سے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا وقت جو ہے وہ گزارا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں موڈ آف ویلیوز ٹرانسمیشن، کہ ہمارے پاس کون کون سے موڈ ہیں جس سے جو ویلیوز ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں، کن کن چیزوں کے ذریعے ہم جو ہے یہ ٹرانسمٹ کرا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ماڈلنگ یا مورلائزنگ. یہ کچھ چیزیں ہمارے پاس دی ہے کہ ماڈلنگ، مورلائزنگ، لیزرز، فیئرز، ریوارڈنگ اینڈ پنشنگ، مطلب کہ اور رسپانسبل چوائس. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ماڈلنگ. چلڈرنز لرن ویلیوز بائی آبزرونگ ادرز. یہ پچھلی بات دوبارہ کی ہے کہ بچے جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں دوسروں کو، کہ ان سے ہی وہ اپنے ویلیوز کا پتہ لگا لیتے ہیں یا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہے، یا ان سے اپنی ویلیوز وغیرہ جان لیتے ہیں. مورلائزنگ چلڈرن taught a complete value system that allow little opportunity to hide different values. اس کا مطلب ہے کہ بچے کو ایک مکمل ویلیو سسٹم سکھایا جاتا ہے جو مختلف قدر وغیرہ یا مختلف ویلیو وغیرہ کو تولنے کا بہت کم موقع فراہم کرتا ہے. مطلب کہ بہت کم موقع جو ہے اس کو فراہم کرتا ہے. لیزر فیئر کا ہمارے پاس کیا ہے؟ لیزر فیئر لیو چلڈرن ٹو ایکسپلور ویلیوز آن دیئر آن، کہ مطلب کہ بچے کو چھوڑا جائے کہ وہ خود ایکسپلور کرے اپنی ویلیوز کو، مطلب کہ خود اپنے ویلیوز کو ایکسپلور کرے، جانچ پڑتال کرے. نو ون سیٹ آف ویلیوز از پریزنٹڈ ایز بیسڈ فار آل. مطلب کہ اس کو کوئی بھی جو ہے بنایا کوئی بھی ویلیوز وغیرہ ان کے پاس جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتی، وہ خود جا کے ایکسپلور کرے، اپنی ویلیوز بنائے. اینڈ ٹو ڈیولپ پرسنل ویلیو سسٹم، اور وہ اپنا خود کا جو ہے وہ پرسنل سسٹم بلیو جو ہے وہ بنائے. ریوارڈنگ اینڈ پنشنگ وہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ چلڈرن آر ریوارڈیڈ فار ڈیمونسٹریٹنگ ویلیوز ہیلڈ بائی پریزنٹس اینڈ پنشڈ فار ڈیمونسٹریٹنگ ان ایکسیپٹیبل ویلیوز. کے مطلب کہ اگر وہ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں تو ان کو انعام دیا جاتا ہے، ریوارڈ دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی غلط کام وغیرہ کر لیتے ہیں جو ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو ان کو پنش بھی کیا جاتا ہے. رسپانسبل چوائس encourage children to explore competing value and to weigh their consequences. Support and guidance are offered as children develop a personal value system. کہ مطلب کہ ایک بچے نے جو اپنا پرسنل ویلیو سسٹم بنا رہا ہے، یا جو پرسنل ویلیو سسٹم بنا رہا ہے یا بن رہا ہے، جو ڈیولپ کر رہا ہے، اس میں اس کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے یا گائیڈنس وغیرہ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس میں ان کی ویلیوز کو جو ہے جس طریقے سے وہ اپنی ویلیوز کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان چیزوں میں جو ہے ان کی سپورٹ کرے. والدین کو چاہیے یا اپنی فیملی ممبر کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کرے اور گائیڈنس اس کو پرووائڈ کرے، کیونکہ اگر باہر سے وہ گائیڈنس وغیرہ لے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے گائیڈ ہو. تو ماں باپ، والدین یا فیملی ممبر کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کرے. نیکسٹ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس دیا ہے پروفیشنل ویلیوز پرووائڈ دا فاؤنڈیشنز فار نرسنگ پریکٹس اینڈ گائڈ دا نرس انٹریکشن ود پیرنٹس. اس میں دیا ہے کہ نرسنگ پریکٹس کی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ کیا چیز پروفیشنل ویلیوز جو ہے وہ ایک نرسنگ کو جو ہے وہ پریکٹس کی بنیاد فراہم کرتی ہے، اور مریض کے ساتھ، مطلب کہ نرس جو ہے ایک مریض کے ساتھ کیا رہنمائی کرتی ہے اس کے حوالے سے یہ فراہم کرتی ہے. یہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہے؟ الٹرائزم کا مطلب ہے پرہیزگاری. یہ آٹونومی کا مطلب ہے خود مختاری، اور ہیومن ڈگنیٹی کا مطلب ہے انسانی وقار یا قدر، کہ انسان کی قدر وغیرہ اس کو ہونی چاہیے. انٹیگریٹی، دیانتدار ہونا چاہیے. ایک نرس وغیرہ جو ہے وہ ایک دیانتدار ہونا چاہیے، یا کوئی بھی کام وغیرہ وہ کر رہا ہو تو اس کے ساتھ اس کی دیانتداری ہونی چاہیے. سوشل جسٹس، مطلب کہ سوشل انصاف وہ کر سکتا ہے، سوشل انصاف کے حوالے سے اس کو ہونا چاہیے. یہ کچھ پروفیشنل ویلیوز ہیں، اس کو ہم آگے ون بائی ون دیکھتے ہیں. پروفیشنل ویلیوز الٹرنزم کے حوالے سے اس میں دیا ہے کہ پرہیزگاری
پرہیزگاری جس کے حوالے سے جس کو ہم پرہیزگاری وغیرہ کرتے ہیں. کنسرن فار ویلفیئر اینڈ ویل بینگ فار ادرز مطلب کہ یہ اپنے ساتھ یا دوسروں کی فکر وغیرہ اپنے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کی بھی فکر وغیرہ کرے. آٹونومی کا مطلب ہے خود مختاری, رائٹ ٹو سیلف ڈیمونسٹریشن مطلب کہ سیلف ڈیمونسٹریشن کا اس کو رائٹ ہونا چاہیے. ہیومن ڈگنیٹی, ریسپیکٹ فار انہرنٹ ورتھ اینڈ یونیکنیس آف انڈیویجول اینڈ پاپولیشنس مطلب کہ یہ دوسروں لوگوں کے ساتھ یا انڈیویجول کے ساتھ انفرادیت کا احترام ہونا چاہیے, اس کو انسانی وقار و قدر جو ہے اس کو ہونی چاہیے. انٹیگریٹی کا مطلب ہے دیانتداری, ایکشنز اکارڈنگ ٹو کوڈ آف ایتھکس اینڈ اسٹینڈرڈ آف پریکٹس مطلب کہ اس کو ایتھکس اور اسٹینڈرڈ پریکٹس وغیرہ جو ہے اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ پریکٹس وغیرہ کرنی چاہیے, یا وہ جو پریکٹس وغیرہ کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ پریکٹس وغیرہ کریں. سوشل جسٹس کا مطلب ہے سوشل جو ہے انصاف ہو, اب ہولڈنگ مورل, لیگل اینڈ ہیومنسٹک جو ہے رائٹس اس کے پاس ہونے چاہیے مطلب کہ اخلاقی اور لیگل یا انسانی حقوق کو برقرار رکھنا چاہیے, وہ ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے آگے کام کرے. یا ویلیوز وغیرہ جو ہے یہ پروفیشنل ویلیوز تھے, اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا. آگے ہمارے پاس ہے کانفلنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ کانفلنٹ کا مطلب ہے تنازع. کانفلنٹ از این انٹریکٹیو پروسیس مینیفیسٹڈ ایز انکمپیٹیبلٹی, ڈس ایگریمنٹ اور ڈسوننس ود اور وداؤٹ اینٹیز سچ ایز انڈیویجولس مطلب کہ تنازع کے متعلق جو عمل وغیرہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈس ایگریمنٹ مطلب کہ ایک دوسرے کے اختلاف کے مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف وغیرہ یا ایسی کام وغیرہ جو ہے مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تنازع جو ہے وہ اچھا نہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا پروسیس جو ہے وہ اچھا نہ ہو, ایک انڈیویجول کا دوسرے انڈیویجول کے ساتھ یا ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تنازع سے بات نہ کرے, تو ان چیزوں پر جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کانفلکٹ کہتے ہیں. مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی پروسیس وغیرہ وہ پرفارم کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اختلاف کے بنسبت جو ہے وہ کام پرفارم کر رہے ہوں. آگے ہم بڑھتے ہیں سورس آف کانفلکٹ ان نرسنگ کے. نرسنگ میں ہمارے پاس کیا سورس ہے مطلب کہ ایک نرس کے پاس کیا سورس ہوتے ہیں کانفلکٹ وغیرہ کے؟ کانفلکٹ تنازع کے کیا ہوتے ہیں؟ کانفلکٹ بٹوین نرسز مطلب کہ نرسز کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنازع ہوتا ہے. کانفلکٹ بٹوین نرسز اینڈ ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنل مطلب کہ ایک نرس کا جو ہے وہ ایک دوسرے نرسز کے ساتھ یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ تنازع ہو سکتا ہے. بٹوین نرسز اینڈ پیشنٹ اینڈ دیئر فیملیز مطلب کہ نرسز کا پیشنٹ کے ساتھ یا اس کی فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ تنازع وغیرہ چل رہا ہو. نیکسٹ ہمارے پاس دیا ہے کانفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجیز ان نرسنگ. نرسنگ مطلب کہ اسٹریٹجیز ان نرسنگ ریزولوشن کانفلکٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ بلڈ گڈ کمیونیکیشن بٹوین نرس اینڈ ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنل, fostering a conflict-free workplace and open and collaborative communication between nurse and their employees in the care environment, commit to changes job satisfaction مطلب کہ یہ کچھ چیزیں اس میں دی ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ کام پرفارم کرے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تنازع کے مقدار جو ہے وہ کم ہو یا تنازع وغیرہ نہ ہو, ایک دوسرے کے ہاتھ اختلافات وغیرہ نہ آئے. کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں کہ مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھی طریقے سے بات کرے یا تنازع سے فری ایک ورک اسپیس جو ہو, ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی اختلافات وغیرہ ہو اس سے مطلب کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہ ہو, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کام نہ کرے, اور ایک اچھے طریقے سے ایک کمیونٹی وغیرہ بنا. ایک کمیونیکیشن کا جو پروسیس وغیرہ ہوتا ہے وہ اوپن مائنڈ ہونا چاہیے, مطلب کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے اپنے ذہن یا دل میں کوئی ایسی غلط بات وغیرہ نہ کرے اور اچھے سیٹسفیکشن کے ساتھ وہ جاب اپنے جو ہے وہ کام پرفارم کرے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیلنگ وتھ کانفلکٹ ریزولوشن کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. کمپیٹنگ مطلب کہ دوسروں کو کمپیٹ کر رہے ہو. آئی ون مطلب کہ میں جیتا تو آپ ہارے, یا اوائڈنس مطلب کہ کوئی چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ آئی لوز یو لوز میں ہارا آپ ہارے. انکنسرنڈ ود دیئر اون اور ود دیئر اپوننٹ مطلب اپنی ذات سے یا اپنے مخالف سے جو ہے وہ بے پرواہ ہوتا ہے. اکوموڈیشن آئی لوز یو ون. سیکریفائز یور اون نیڈ فار دا نیڈ آف ادر مطلب کہ وہ سیکریفائز کرے اپنی
اپنی ضروریات کی جو ہے وہ قربانی دوسرے کی ضروریات کے لیے، مطلب کہ میں ہارا آپ جیت گئے. کولیبریٹو ہو، تعاون وغیرہ کرے. آئی ون یو ون، مطلب کہ میں جیتا آپ جیتے. یو ایڈریس بوتھ یور اون اینڈ ادر نیڈ، مطلب کہ آپ اپنی اور دوسری ضروریات کو پورا کرتے ہو. کمپرومائز کرے. آئی ون and lose, you win and lose. In the middle, some concern for your own and some concern for other needs، مطلب کہ اگر میں جیتا یا ہارا، آپ جیتے یا ہارے، ان کے درمیان ہو. مطلب کہ ضروری نہیں کہ آپ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے، یا وہ جیت جائے گا یا ہار جائے گا. کچھ فکر اپنے لیے اور کچھ فکر دوسروں کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ پرفارم کرے، کام کرے. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں. انہی چیزوں کو دوبارہ دیا ہے کہ کمپیٹ کر رہا ہے، مطلب کہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہا ہے، اوائڈ کر رہا ہے یا کمپرومائز کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں، یا کولیبریٹو کر کے مل بانٹ کے کام کر رہے ہیں، یا اکوموڈیشن کے طور پر وہ مطلب کہ یہ ہارا ہوا ہے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک سینیریو دیا ہے کہ ایک سینیریو میں کیا ہے کہ a 45-year-old male patient is diagnosed with chronic renal failure and has started peritoneal dialysis. Maintaining adequate proteins intake in an essential part of the client ongoing treatment, and animal protein is the recommended source. The client is a Hindu by religion and has been eating eggs, chickens and goat all his life. However, since the start of dialysis, he has stopped eating these food and has become a vegetarian. He tell the healthcare teams that he want to become a good Hindu so that God will help him with this suffering. He says that even though many Hindus eat meat, not eating meat is a more religious way of life and one he wishes to follow. مطلب ایک 45 سال کا ایک میل ہے جس کو ایک بیماری ہوئی، کس چیز کی، ڈائلیسس وغیرہ کی ضرورت پڑی. مطلب کہ اس کو کرونک کڈنی فیلئر ہوا اور اس کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑی، جس میں ان کو یہ ریکمینڈڈ کیا ہے کہ آپ اگر اینیمل کا جو ہے وہ جانور کا جو ہے وہ مطلب کہ گائے وغیرہ کا اگر آپ گوشت وغیرہ استعمال کریں تو اس سے آپ کو جو ہے کافی زیادہ پروٹین کی سورسز وغیرہ آپ کو مل سکتے ہیں، مختلف پروٹین سورسز آپ کو اس سے مل سکتے ہیں. لیکن وہ پیشنٹ جو مذہب سے تھا وہ ہندو تھا، ریلیجیس جو اس کا ریلیجن جو تھا وہ ہندو تھا، اور وہ ساری عمر جو ہے وہ سارا ٹائم جو اس نے مطلب کہ انڈے وغیرہ کھائے، چکن وغیرہ کھائے یا بکریاں وغیرہ جو ہے اس طرح کی چیزیں کھائی، مطلب کہ پروٹین وغیرہ کے انٹیک کے لیے. تو جب وہ ان چیزوں سے مطلب کہ یہ ڈائلیسس وغیرہ اس کا سٹارٹ ہوا تو اس نے یہ چیزیں بھی کھانا چھوڑ دی اور وہ ایک ویجیٹیرین بن گیا، کیونکہ وہ ایک اچھا ہندو بننا چاہتا تھا. تو اس کی بنسبت کہ مطلب کہ اگر وہ ایک اچھا ہندو بنے گا تو اوپر والا اس کی اس آزمائش میں جو ہے وہ مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ کافی زیادہ ہندوز وغیرہ جو ہے مطلب کہ اس کے ریلیجن کے ہندو وغیرہ لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے پھر اس سچویشن میں جو ہے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایک اچھا ریلیجیس جو ہے وہ اچھا ہندو بننا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا ہندو بنے. تو اس وجہ سے وہ یہ مطلب کہ بڑے گوشت وغیرہ کا استعمال نہیں کرے گا. آگے ہم اسی ڈسکشن کو لے کر چلتے ہیں کہ اسی ڈسکشن کو آگے اس میں کیا لکھا ہے. دا گول از ناٹ ٹو چینج از ہز بلیف، مطلب کہ اس کی بلیف کو ہم چینج وغیرہ نہیں کریں گے، بٹ ٹو انکریز دا کلائنٹ چوائسیز، مطلب کہ اس کے ہم چوائسیز وغیرہ کو جو ہے ہم بڑھا سکتے ہیں. اس کی بلیف کو ہم چینج نہیں کر سکتے لیکن اس کے چوائسیز کو ہم بڑھا سکتے ہیں. اباؤٹ ہاؤ ٹو اچیو ایڈیکویٹ پروٹین انٹیک، کہ کیسے وہ اپنے پروٹین انٹیک کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے. دا ٹیم وڈ انوالو ڈائٹیشنز ٹو teach way to increase protein intake from ویجیٹیرین سورسز سچ ایز نٹس بین، مطلب کہ ایک ڈائٹریشن کو جو ہے اپنی ٹیم کے شامل کیا جس نے اس کو پروٹین انٹیک کے لیے کیا چیزیں سجیسٹ کی کہ وہ نٹس اور بینز کا استعمال کرے، جس سے اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ سورس وغیرہ ملے گا پروٹین انٹیک کا. ویجیٹیبل سے زیادہ جو ہے ان چیزوں میں ملے گا. انوالونگ اے ہندو پریسٹ may be an effective way of addressing spiritual needs and the priests may in fact be able
able to assist the client in resuming some intake of animal protein if he chooses to do so regardless of approach. The ultimate choices about diet remain with the client. مطلب کہ وہ ایک ہندو جو ہے پجاری وغیرہ جو ہوتا ہے, جو ہندو ان کا اپنے مذہب وغیرہ میں جو مطلب کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے مذہب کے حوالے سے جانتے ہیں, تو وہ اپنے اس کو ایک بندے کو جو ہے اپنے ٹیم میں وغیرہ نرسز یا ہاسپٹل میں اپنے ٹیم میں جو ہے وہ شامل کرے, تاکہ اس کے لیے وہ اس سے اپنے مذہب کے مطابق ہی وہ ایسی چیزیں ریکمینڈڈ کرے جس سے اس کی جو ڈائٹ وغیرہ وہ بھی پوری ہو سکے اور اس کا عقیدہ وغیرہ جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو سکے. تو یہ بھی چیزیں پروسیس ہو سکتی ہے. یہ ایک سینوریو تھا, آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں نرسنگ ڈائگنوسس ریلیٹڈ ٹو ویلیو بلیفس کے. نرسنگ ڈائگنوز جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتا ہے ویلیو بلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے. ڈیسیجنل کانفلکٹ ہو سکتی ہے, ریڈنس فار انہینسنگ ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے, ہوپلیس نا امیدی ہو سکتی ہے, امپیئر ریگارڈ ریلیجیسٹی, مطلب کہ ریلیجن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کا ریلیجن جو ہے وہ خطرے میں وغیرہ میں ہو سکتا ہے یا امپیئرڈ ہو سکتا ہے. رسک فار امپیئرڈ ریلیجیسٹی, یہ دوبارہ دیا ہے کہ اس کے رسک ہو سکتا ہے اس کی ریلیجن وغیرہ کو, اس کے مذہب وغیرہ. جس طرح ہمیں ابھی جو ہے وہ سینئروں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ایک ہندو تھا جو وہ کس طرح سے اپنے ریلیجن کو مطلب کہ زیادہ ویلیو دے رہا تھا, تو اس کا مطلب کہ ریلیجن بھی جو ہے وہ خطرے میں تھا. تو اسپریچول ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے, اسپریچول مطلب کہ روحانی وغیرہ ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے, یا ڈسٹریس ہو سکتا ہے, رسک اور اسپریچول ڈسٹریس ہو سکتا ہے, اس کا رسک ہو سکتی ہے. ریڈنس فار انہینسنگ اسپریچول ویل بینگ, اس کو ہو سکتی ہے. تو آگے ہمارے پاس آج کی پی پی ٹی ہمارے پاس یہیں تک تھی. یہ ریفرنس بک وغیرہ جس بکس وغیرہ سے انہوں نے یہ مٹیریل یوز کیا ہوا ہے. تو آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو سے آپ کافی نالج مل گئی ہوگی. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.